اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ حضرات محترم، آج کی مجلس میں ایک اللہ کے ولی کو مخصوص چنا ہوں جن کو آپ اور ہم حضور اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ حضرت حضور اعلیٰ حضرت کی شخصیت، امام احمد رضا کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ امام احمد رضا کی شخصیت ہماگیر شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے۔ جی بے شک، سبحان۔ آپ امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث اعظم بھی تھے، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم بھی تھے، اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی بھی تھے، اپنے وقت کے سب سے بڑے حافظ بھی تھے، اپنے وقت کے سب سے قاری بھی تھے، لیکن اعلیٰ حضرت کو ان تمام پوزیشن پر کسی پر بھی فخر نہیں تھا۔ یہ جتنے بھی پوزیشن تھے، اعلیٰ حضرت کو نہ عالم دین ہونے پر فخر تھا، اعلیٰ حضرت کو نہ عالم جید ہونے پر فخر تھا، اعلیٰ حضرت کو نہ ایک عالم دین ہونے پر فخر تھا، اعلیٰ حضرت کو نہ مفکر اعظم ہونے پر ناز تھا، اعلیٰ حضرت کو نہ محدث اعظم ہونے پر فخر تھا، بلکہ اعلیٰ حضرت کو اگر کسی چیز پر فخر تھا تو وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ حضرات محترم، یہ عشق مصطفیٰ ایک ایسی نعمت ہے جب کسی انسان کے اندر سما جاتی ہے، یہ عشق مصطفیٰ جب کسی انسان کے اندر آ جاتی ہے تو زمین میں رہنے والا آسمان میں رہنے لگتا ہے، زمین کی چٹائی میں سونے والا عرش اعظم پر سونے لگتا ہے۔ حضرات محترم، یہ عشق ہی ہے کہ جب صدیق اکبر کو ملتا ہے تو صداقت کے تاجدار بن جاتے ہیں، یہ عشق ہی ہے جب عمر کو ملتا ہے تو عدالت کے تاجدار بن جاتے ہیں، یہ عشق ہی ہے جب عثمان غنی کو ملتا ہے تو سخاوت کے تاجدار بن جاتے ہیں، یہ عشق ہی ہے جب علی کو ملتا ہے تو شجاعت کے بادشاہ بن جاتے ہیں، یہ عشق ہی ہے کہ ایک حبشہ میں حبش رہنے والے کو حضرت بلال کو ملتے ہیں تو سید الامام عشق و محبت بن جاتے ہیں، یہ عشق ہی ہے جب ایک اونٹ چڑھانے یمن میں اونٹ چڑھانے والے کو ملتے ہیں تو سید التابعین بن جاتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ عشق ایک ایسی نعمت ہے جو کسی مدرسے میں سکھائی نہیں جاتی ہے، یہ عشق ایک ایسی نعمت ہے نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، یہ عشق کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ عشق کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو کالجز میں پڑھائی جاتی ہے، نہیں، بلکہ یہ عشق تو جب کسی انسان کے اندر عشق آ جاتا ہے تو خود نکیرین اس کی تعظیم کرتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نکیرین کرتے ہیں خود تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں خود تعظیم میری، اور فدا ہو کے تجھ کو یہ عزت ملی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فدا ہو کے تجھ کو یہ عزت ملی۔ حضرات محترم، وقت کی قلت دامنگیر ہے، میں آپ حضرات کے سامنے اعلیٰ حضرت کے بارے میں چند باتیں بتاتا چلوں۔ اعلیٰ حضرت نے حالتی بیداری میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جب حج کا موسم تھا، اعلیٰ حضرت اور ان کے بڑے شہزادے جن کو آپ اور ہم حامد رضا کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اعلیٰ حضرت اور ان کے بڑے شہزادے حج کے لیے بریلی سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور جب مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی پانی کے چینجنگ کی وجہ سے، ہوا کے بدلنے کی وجہ سے ان کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، تو اسی وقت لیکن ادھر کانا اعلیٰ حضرت کی طبیعت جتنی خراب ہو، جتنی ہی کیوں نہ خراب ہو، نہ حج کے افعال رک رہے ہیں، نہ کھانا ایک کعبہ کا طواف رک رہا ہے، نہ دیگر حج کے افعال رک رہے ہیں۔ اسی دوران وہاں کے علماء کرام کے وہاں پر چاروں مذاہب کے ماننے والے موجود تھے، امام شافعی کے بھی ماننے والے موجود تھے، امام اعظم کے بھی ماننے والے موجود تھے، امام مالک کے بھی ماننے والے موجود تھے، امام حنبل کے بھی ماننے والے موجود تھے۔ وہاں کے کفار مشرکین نے اعلیٰ علماء کرام کی بارگاہ میں ایک رقعہ بھیجا، ایک خط بھیجا، اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نہیں مانتے ہیں کہ حضور کے علم غیب ہے، حضور کے علم غیب پر انگلیاں
उठाई जा रही थी। तो उस वक्त उन लोगों ने खत लिखकर उन चारों मज़ाहिब के मानने वाले उलमाए किराम की बारगाह में भेजा, और उस वक्त के तमाम उलमाए किराम चारों मज़ाहिब के मानने वाले एक दूसरे पर टालने लगे कि आप लिख दीजिए, आप लिख दीजिए। उतने में एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि हिंदुस्तान की सरजमीन से एक आलिम जय्यद आया है, हिंदुस्तान की सरजमीन से एक बड़े बहुत ही बड़े आलिम दीन आया है, जिसको आला हज़रत के नाम से जाना और पहचाना जाता है। मेरी इल्तिमास ये है, मेरी गुजारिश ये है कि इस रुपये का जवाब, इस खत का जवाब उनकी बारगाह में ले दिया जाए, उनकी बारगाह में चला जाए। तो आला हज़रत की बारगाह में उस खत को लेकर हाजिर हो जाते हैं। हाजिर हो जाने के बाद वहां के उस वक्त के डॉक्टरों ने बताया है कि उस वक्त आला हज़रत को 105 डिग्री बुखार था। हालांकि आप इस दुनिया का जायजा ले, 100 डिग्री में आदमी टाइफाइड हो जाता है, 100 डिग्री में आदमी मरने के कगार में रह जाता है, लेकिन ये आला हज़रत का इश्क है कि 105 डिग्री बुखार होने के बावजूद भी आला हज़रत का तवाफ नहीं रुक रहा है। उस वक्त आला हज़रत की बारगाह में उन उलमाए कराम ने उस खत को भेजा और कहने लगे हमें 48 घंटे में इन हुजूर के इल्म गैब पर कुरान और अहदीस के दलाइल से कमा हक़्क़हू तहरीर करनी चाहिए। कमा हक़्क़हू तहरीर के साथ हमें इस खत का जवाब चाहिए। आला हज़रत मंजूर कर लेते हैं। आला हज़रत और उनके बड़े शहजादे हुज्जतुल इस्लाम, जिसको हामिद रजा के नाम से जानते पहचानते हैं, हामिद रजा को लेकर खाना काबा के सामने चले जाते हैं और आला हज़रत बताते हैं, ए हामिद रजा तो लिख, ये कुरान की फला आयत लिख, ये कुरान के लिए ये फला तफासिर लिख, ये अहादीस लिख, ये तफासिर लिख। लिखते लिखते 5 घंटा हो जाता है। उस वक्त आला हज़रत कुछ फिक्र में डूब जाते हैं। आला हज़रत की निगाह वहां पे खाना काबा पर नजर पड़ती है, तो देखते क्या है कि गौसे आज़म कह रहे हैं, ए इमाम अहमद रजा तू परेशान क्यों हो रहा है? ये लिखना तू ये फला आयत लिख, ये लिखना ये तू फला तफासिर लिख। इतने के बाद 8 घंटे में 500 पेजेस की किताबें लिख देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 500 पेजेस की किताबें लिख देते हैं। इतने में इन किताब को उन उलमाए किराम की बारगाह में पेश किया गया। उन उलमाए किराम देखकर दंग रह गए कि हिंदुस्तान का रहने वाला आदमी, हिंदुस्तान का रहने वाला आदमी, एक अजमी आदमी जो कि अरबी नहीं जानने वाला होता है, वो इतने फसीह व बलीग अरबी कैसे लिख सकता है? इस किताब की शोहरत पूरे मक्कतुल मुकर्रमा में गूंज उठती है। इस किताब की शोहरत पूरे मक्कतुल मुकर्रमा में गूंज उठती है। फिर इस किताब का चर्चा उस वक्त के मक्के के जो गवर्नर था उसकी बारगाह इस किताब का चर्चा होता है। फिर वो गवर्नर के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि मैं उस गवर्नर के दिल में ये ख्वाहिश अंगड़ाइयां लेती है कि मैं भी आला हज़रत की किताब को पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी इमाम अहमद रजा की किताब को पढ़ना चाहता हूँ। जो आला हज़रत की किताबों को उस बादशाह की बारगाह में पेश किया जाता है। पेश करने के बाद आला उस बादशाह के दिल में एक और ख्वाहिश अंगड़ाइयां लेती है कि कहता है कि मैं उस आलिम जय्यद से मिलना चाहता हूँ। फिर आला हज़रत को बुलाया जाता है। आला हज़रत जब आते हैं तो बादशाह के तख्त के बगल में ही एक और तख्त लगाई जाती है। उस तख्त में आला हज़रत को बिठाते हैं। जब आला हज़रत तशरीफ ला रहे हैं तो उस वक्त मक्के का गवर्नर खुद खड़ा हो जाता है और कहता आला हज़रत से सवाल पूछता है, ए इमाम अहमद रजा बता तो सही तू एक हिंदुस्तान का रहने वाला आदमी, तू एक अजमी आदमी इतना फसीह व बलीग कैसे लिख सकता है? तो आला हज़रत कहते हैं ये मेरे कुछ कमाल नहीं है, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो उस मदीने वाले आका का कमाल है जिसका नस्ल हुआ और मैं इस फसीह व बलीग के साथ लिख दिया। फिर आला उस वक्त के मक्के के गवर्नर ने खुश होकर आला हज़रत से पूछा, ए इमाम अहमद रजा बता तो सही तेरी कोई ख्वाहिश है, बता सही अगर तेरी ख्वाहिश है तो अगर उस वक्त उस जगह आप और हम होते तो क्या ख्वाहिश करते कि आप तो मक्कतुल मुकर्रमा के गवर्नर हैं, आप तो मक्कतुल मुकर्रमा के बादशाह हैं, आप तो मक्कतुल मुकर्रमा के प्रेसिडेंट हैं, जरा बताओ तो सही मुझे ये फला नौकरी दे दीजिए, मुझे ये फला खजाने दे
دیجیے. لیکن اعلیٰ حضرت خزانہ نہیں مانگتے ہیں, بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کیا مانگتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت, جب حج کے افعال ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے. میری خواہش ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد مجھے ایک میری ذات ہو اور رسول اللہ کی ذات ہو, بس میں ایک رات مسجد نبوی میں گزارنا چاہتا ہوں. پھر مکہ المکرمہ کے گورنر اعلیٰ حضرت کو اجازت دے دیتے ہیں. 8 دن لگتا ہے مکہ سے مدینے کا سفر. اس وقت کے زمانے میں اونٹ میں سفر ہوا کرتا تھا. 8 دن میں پہنچتے ہیں, عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, دیگر حجاج کرام کو نکال دیا جاتا ہے. اس وقت اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں اللہ رب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, آپ نے تو بڑا مجھ پر فضل کیا ہے, آپ کی تو بہت بڑی مہربانیاں ہے کہ آپ نے مجھے خواب میں کئی مرتبہ دیدار کرائے ہیں, آپ نے مجھے خواب میں کئی مرتبہ اپنا چہرہ انور دکھائے ہیں. یا رسول اللہ, میں ایک غلام ہوں, میں ایک التجا لے کر کے آیا ہوں, میرے دل میں ایک خواہش انگڑائیاں لیتی ہے کہ میں آپ کو حالت بیداری میں دیکھنا چاہتا ہوں. اسی وقت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وہ صبح لال ہزاری پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہاری پھرتے ہیں, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. اتنے کے بعد اعلیٰ حضرت کو دیدار نہیں ہوتا ہے, حضور کا دیدار نہیں ہوتا ہے. آخر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سا کتا 1000 پھرتے ہیں. حضور کو سراپا اور سر کا پا دیکھتے ہیں, سر سے پاؤں تک حضور کا دیدار کرتے ہیں. اسی نظارے کو, اسی سچویشن کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ کی سرداب قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرداب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, برائے سال ثواب, برائے سال ثواب, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. قرآن یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. رات آپ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ان کے گوشے گوشے میں بہت ساری نقطے نظر آئیں گے جو آپ اپنی زندگی میں اپنا کر اپنی زندگی خوشحال جی سکتے ہیں. حضرات محترم, وقت کی قلت دامنگیر ہے, اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.